اچھا جی، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس اس کے بعد آتا ہے افطاری کے بعد، ٹھیک ہے؟ سحری کا وہ تھا، انہوں نے سارا بتایا کہ اس نے فضیلت بھی بتائی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے نا آگے بتایا جا رہا ہے ہمارے پاس سحری کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ان کے جو ہے نا اس کے فرشتوں کو سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سارا بتایا اور اس سے 5 منٹ پہلے فارغ ہو جاؤ، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میں اس وقت آپ لوگوں کو بتا رہی تھی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ہے تم لوگ یہاں تک کہ اگر تم لوگ کھا رہے ہو اور سائرن بج گئے ہے، وہ جو بجتا ہے جس سے ہمارا روزہ بند ہوتا ہے، اگر آپ لوگ کھا رہے ہو، اذانیں ہو گئی ہیں، لیکن اس کو چھوڑو نا، اس کو اپنا اندر لے جاؤ حلق میں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے آپ لوگ اس کو نکال دو، ہائے ہائے روزہ ہو گیا، نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کے ہاتھ میں لقمہ ہے، ادھر سے ٹائم ختم ہو گیا، اس کو آپ کھا لو، اس کو نہ چھوڑو آپ، ٹھیک ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا ہے۔ آگے آتا ہے افطاری، یہ ہمارے پاس افطاری کا بتایا جا رہا ہے۔ حضرت سلمان بن عامر سے روایت ہے، عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ کھجور سے روزہ افطار کرے، کیونکہ اس میں برکت ہے۔ سبحان اللہ، وہ روزہ افطار کس سے کرے کہ وہ اس سے افطار کرے کہ جو ہے نا کھجور کھائے، ٹھیک ہے؟ کھجور کھانے میں زیادہ برکت ہے۔ اگر کھجور نہ کھائے پیے تو پھر پانی ہی سے افطار کر لے، اس لیے کہ پانی نہایت پاکیزہ چیز ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے۔ پانی ایسی نعمت ہے جو ہماری ہر بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ آپ لوگ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، آپ کی ہر بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے۔ اگر کھجور نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس تو آپ پانی پئیں، ٹھیک ہے؟ اس میں فرمایا جا رہا ہے روزہ افطار کرتے وقت۔ اس کے بعد بتاتے ہیں آگے کہ اگر جو ہے نا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے، اور اگر تر کھجوریں موجود نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے، اور اگر خشک کھجوریں نہ موجود ہوتی تو چند گھونٹ پانی پی لیتے تھے حضرت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بھی ان کا یہ طریقہ اپنانا چاہیے، اس سنت کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نا اس طرح سے کرتے تھے۔ اس کے بعد تھرڈ میں بتایا جا رہا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے 2 مسرتیں ہیں، کیا؟ ایک افطار کے وقت اور دوسری رحمان یعنی مولائے حقیقی بارگاہ میں حاضر کے وقت، یعنی کہ ان کی جو خوشی ہے، ٹھیک ہے؟ روزے دار کی جو ہے نا 2 خوشیاں ہیں، مسرتیں ہیں یعنی خوشیاں ہیں، کیا؟ ایک افطار کے وقت، یہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا، اور دوسرا رحمان یعنی مولائے حقیقی کی بارگاہ میں حاضری کے وقت، ٹھیک ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں پسند ہیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 1، غروب آفتاب ہوتے ہی فوراً افطار کر لینا، غروب آفتاب ہوتے ہی فوراً، ٹھیک ہے، افطار کر لینا۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ آگے، ٹھیک ہے، غروب آفتاب جیسے تو آپ فوراً جو ہے نا اس کے بعد جو ہے آپ اپنا روزہ افطار کرو۔ نمبر 2، آخر وقت تک سحری مؤخر کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس سے پہلے پہلے آپ لوگ سحری جو ہے نا مؤخر کر لو، سحری کو ختم کر دو، ٹھیک ہے، پہلے ہی۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ نماز میں نمبر 3، بحالت قیام میں ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھنا، سبحان اللہ، یعنی کہ جب ہم قیام کرتے ہیں نماز کے لیے ہاتھ باندھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عورت کا حکم ہے وہ اپنی چھاتی پر یعنی سینے پر ہاتھ باندھتی ہے، اور مرد نیچے باندھ رہے ہوتے ہیں، چھاتی سے نیچے باندھتے ہیں۔ ہمارا جو ہے فرق ہے نماز میں، مرد اور عورت کی نماز میں بہت فرق ہے۔ تو کیا ہے کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے نا وہ ہم قیام میں جو ہاتھ باندھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر بتایا جا رہا ہے کہ اس پر جو ہے اجر ہے، اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر دے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، اس لیے کہتے ہیں قیام زیادہ سے زیادہ کرو۔ جب آپ نماز پڑھو نا تو لمبا قیام کرو، لمبے سجدے کرو، پتہ نہیں پھر زندگی میں یہ رمضان آئے نہ آئے، لمبے قیام کرو، لمبے رکوع کرو، یعنی کہ دیر دیر سے پڑھو، یعنی فوراً نہ جلدی جلدی پڑھ لو سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی، نہیں، آرام آرام سے پڑھو، سبحان ربی العلی، تھوڑی دیر رک گیا۔ اس طرح سے کیا ہوگا، ہمارا سجدہ بھی لمبا ہو جائے گا، اور ہم تھوڑی دیر جو ہے نا سکون بھی حاصل ہوگا، اور جو ہے نا دل کو تر و تازہ کرے گا، ایمان کو تازہ کرے گا، اور سکون ملے گا آپ لوگوں کو، ایسا سکون جو ساری دنیا سے ہٹ کر ہوتا ہے، جو رب کے سجدوں میں سکون ہے بے شک۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے نا نماز میں، یہ میں نے بتایا آپ کو، یعنی کہ قیام لمبا کرو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے نا اپنا رکوع لمبا کرو، اپنا سجود لمبا کرو، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے قرآن شریف میں بھی ہے، سورہ اعراف میں۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں لاسٹ میں اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین اسلام غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ دین اسلام غالب رہے گا، اسی لیے یہود نصارہ افطاری میں تاخیر کرتے تھے،
جو یہود لوگ تھے وہ افطاری کرتے وقت تخیر کرتے تھے. اب دیکھیں نا عیسائیوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے, عیسائی بھی روزے رکھتے ہیں. تو وہ کیا کرتی تھی, میری فرینڈ نہیں کہہ سکتی, مطلب میری کلاس فیلو تھی, ٹھیک ہے, میں کالج جاتی تھی نا, اس دوران 2 سال پہلے کی بات ہے, 1 سال چھوڑے ہوئے ہو گیا مجھے. تو وہ کیا کرتی تھی کہ وہ کرسچن تھی, ٹھیک ہے, پورے اس میں وہ جب روزہ رکھتی تھی وہ جنوری میں رکھ رہی ہوتی تھی. میں کہتی تھی یہ آپ لوگوں کا وقت ہوتا ہے روزہ رکھنے کا. وہ رات کو 12 بجے اٹھ کر جو ہے نا کھاتے پیتے تھے, رات کو 12 بجے اٹھ کر کھاتے پیتے تھے اور پھر سو جاتے تھے. پھر صبح اٹھ کر وہ کسی مطلب کہ شام کے وقت وہ رات کو مطلب جس وقت بھی مرضی وہ روزہ کھول سکتے تھے. ان کے دلوں میں اذان تھوڑی ہے, ان کے مذہب میں اذان ہی نہیں ہے. سبحان اللہ, ہمارے پاس تو اذان ہے, اذان ہوتی ہے, رب کا حکم ہوتا ہے, اللہ کا ذکر ہوتا ہے, ہم اپنا روزہ کو افطار کرتے ہیں. سبحان اللہ, ہمارے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی تو یہ ہے. لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں, رات کے 12 بجے روزہ رکھ رہے ہیں, اٹھ کر اپنی مرضی سے کھا پی رہے ہیں. پھر شام کو وہ مجھے اس دن کہتی, میں نے کہا آپ نے پھر روزہ جو تھا افطار نہیں کرنا؟ کہتی ہے جب مرضی کر لیں, ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم جب مرضی کر لیں. عیسائی تھی وہ. میں نے کہا کمال ہے. تو دیکھیں نا کہ انسان کا, اب دیکھیں یہ چیز آ رہی ہے کہ اپنی مرضی سے جب بھی وہ روزہ کھول لیں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ روزہ تو ایسا ہے جو رب کے حکم سے رکھا جائے, جس نے پیدا کیا اس کی رضا کے لیے رکھا جائے, اس کی محبت میں رکھا جائے اور اس کے حکم پر رکھنا اور کھولنا چاہیے, افطار کرنا چاہیے. تو زیادہ اجر ہے نا ہمارے لیے بے شک. تو میری پیاریوں, اس میں یہ چیز بتائی جا رہی ہے. تو اپنا جو ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین غالب رہے گا, یعنی کہ ہمارا دین اسلام ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے. یہود نصارہ یعنی کہ جو تھے عیسائی لوگ, وہ افطار میں تاخیر کرتے تھے, یعنی اپنی مرضی سے کھولتے تھے اور اپنی مرضی سے رکھتے تھے. میں نے ان کو خود دیکھا ہے. تو اسی طرح سے بتایا جا رہا ہے, لاسٹ پڑھوں گی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگ خیر یعنی بھلائی پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. بے شک تو ہمیں جو ہے نا, ہمیں اپنا اس میں جو ہے خیال کرنا چاہیے اور اپنا جلد سے جلد افطاری کر لینی چاہیے. اپنے وقت پر جو ہے نا سحری افطاری کرو, وہ کہہ رہے ہیں وقت پر کرنا چاہیے, کیونکہ یہود نصارہ کا کوئی وقت نہیں تھا, ٹھیک ہے, وہ تاخیر کرتے تھے. لیکن ہمیں ان یہود نصاروں سے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں اللہ پاک نے مسلمان بنایا, ہمیں قرآن دیا, ہمیں نماز دی, اللہ پاک نے ہمیں شانوں والا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا, ہمیں ہمارا جو ہے ہمارا رب ملا, ہمیں ہمارا اللہ پاک جس نے ہمیں پیدا کیا, مسلمان ہوئے, اللہ کا شکر ادا کیا کریں. اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے. ان یہود نصارہ کو دیکھیں جن کی کوئی سمجھ ہی نہیں ہے, ان کو کوئی مذہب ہی نہیں ہے, تو کیا ہے ایسے لوگ پھر قبر میں جا کر ان کو کچھ نہیں ہونا. پھر بھی رب تو ہمارا وہی ہے, پھر بھی اللہ پاک کریم ذات ہے کہ ان کو بھی دے رہا ہے, پھر بھی ان کو دے رہا ہے, چاہے وہ رب کو نہیں بھی مانتے. تو دیکھیں نا, وہ بھی تو کریم ذات ہے, تو ہم بھی اس رب کے بندے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے, ہم رب کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں جو ہے یہود نصارہ میں سے نہیں بلکہ مسلمان پیدا فرمایا ہے. تو وہ کہہ رہے کہ یہود نصارہ کا طریقہ نہ اپنائیں, بلکہ وقت پر جلد سے جلد اپنا جیسے ہی وقت ہو سحری اور افطاری کر لی جائے. چلیں یہ لاسٹ میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. روزے افطار کرنے کا ثواب بتایا جا رہا ہے لاسٹ میں. حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شخص نے فرمایا, جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطار کروایا تو اس کو روزہ دار کے برابر ثواب عطا ہوگا. سبحان اللہ, کسی بھی شخص کو اگر وہ افطار کرواتا ہے تو اس کو کیا ہے, روزہ دار کے برابر ہی ثواب دیا جائے گا, بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی ہو جائے, کمی کی جائے. سبحان اللہ, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد نمبر 2, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ جس شخص نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے افطار کرایا, اس کے گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے آزادی کر دی جائے گی. سبحان اللہ. اور کیا ہے, آزادی کا ذریعہ ہوگا کیا, کہ کسی مسلمان کو افطار کروایا جائے, بھوکھوں کو, جو پیاسے ہوں, جو غریب ہوں, ان کو افطاری کروائی جائے. بہت اجر ہے میری پیاریوں. کسی کو افطار کروانا, اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی محفل رکھ کر کسی کو افطاری کروائی جائے, اللہ کا نام لیا جائے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے, تو اس پہ بہت اجر ہے میری پیاریوں. کہتے ہیں نا افطاری کروانی چاہیے ہمیں رمضان میں, ایک نہ ایک دن افطاری ضرور رکھیں آپ لوگ سب بھی گھر میں, کہ کیا ہے کہ آپ لوگوں سے اس سے گھر میں برکت ہوگی, رحمت ہوگی, اور اللہ تعالیٰ اور آپ لوگوں کے لیے برکتیں نازل فرمائے گا. کسی کی افطاری کروانا بے حد اجر ہے, بے حد زیادہ اجر ہے, ٹھیک ہے. اور لاسٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے نا حصول افطار کروائے تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت ہے اور جہنم سے آزادی ہے, اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا. اس کے روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور اس سے عرض کیا گیا, یا رسول اللہ, ہم
ہم میں سے اگر ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا کہ سامان نہیں ہوتا کسی کے پاس، کوئی نہیں کروا سکتا افطاری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا صرف پانی کے ایک گھونٹ سے بھی کسی کو افطار کروا دے۔ سبحان اللہ، تو کسی کو ایک گھونٹ سے بھی افطار کروا دیتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے اس پر بھی اجر ہے آپ لوگوں کے لیے، بے شک۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، آج کا ہمارا لیکچر تھا میری پیاریوں، کیا اس میں افطار اور سحری کے بارے میں ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، اور بھی پڑھا۔ دیکھیں ہم نے کتنا کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے انسان کو، ہم انسان نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں بس یہ ایویں کورس ہے، رمضان کا پتہ ہے ہمیں، ہر چیز پتہ ہے، یہ پتہ نہیں کیوں ایسے کر رہے ہیں، مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی۔ ہمیں سمجھنا چاہیے اگر کوئی آپ کو قاریہ، کوئی آپ کو علم کی دعوت دے رہا ہے تو اس کی طرف ضرور آئیں، کوئی بھی ہے، میں ہوں، کوئی بھی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہوتا ہے آپ لوگوں کو علم سیکھنے کا، ٹھیک ہے۔ اب کیا قبر میں جائیں گے یہ پیسے ساتھ لے جائیں گے؟ جن پیسوں کو بچا لیتے ہیں بھئی اس قاری کو نہ دینے پڑیں، ہم جو ہے نا اس کو کیوں دیتے ہیں، نہ دینے پڑیں، اس کو مفت پڑھائے نا، مفت کیوں نہیں پڑھاتا، ثواب ملے، ثواب لینا ہے ہم نے، ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں ثواب لینا چاہیے، اس کو تو آپ ثواب کیوں نہیں لیتے، ثواب لو، مفت پڑھاؤ۔ میں نے کہا ثواب تو ہمیں پیسے لے کر بھی ہونا ہے، تم کیا کرتی ہو، ثواب تو تب بھی ہونا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ان پیسوں کو ہم ساتھ قبر میں نہیں لے کے جائیں گے، جن کو جمع کر کے رکھ لیتے ہیں یا پھر برانڈڈ کپڑے پہننے کے لیے ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ اگر قرآن یا کوئی دین کا علم سیکھنے کے لیے آپ پیسے دیتے ہو تو وہاں پر آپ لوگوں کو موت آ جاتی ہے یا آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہو، بھئی ہم اس کو کیوں دیں، ادھر اجر ہے، ادھر مفت پڑھاؤ، کیوں بھائی؟ کیا ان کا عالم دین کا حق نہیں ہے؟ کیا وہ نہیں لے سکتا؟ ہو سکتا ہے ان کے حالات خراب ہوں، ہو سکتا ہے ان کے بھی حالات خراب ہوں، یا وہ بھی ضرورت مند ہو، تو آپ کا دیا اس کو لگ جائے، اور اگر پڑھانے والا بھی سید ہو تو بتائیں آپ کو اس کی کتنی دعائیں لگیں گی۔ تو میری شہزادیوں، میں اپنی بات نہیں کر رہی، میں کسی کی بھی بات کر رہی ہوں، تو بات یہ آتی ہے کہ انسان کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے، سیکھنا چاہیے، پیسے ساتھ نہیں لے کر جانے۔ اگر دین سیکھنے کے لیے کچھ پیسے آپ لوگ خرچ کرتے ہو تو سوچو وہ علم آپ کی کتنا کام آئے گا، وہ پیسے بھی آپ کے خرچ کیے ہوئے، کیا پتہ اگلا جو ہے وہ آپ کے پیسے ایسے دین پر لگا رہا ہو، ایسے دین پر لگا رہا ہو جس سے آپ لوگوں کو مزید اجر ملے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو آپ کا دیا کہاں لگ رہا ہے، ماشاء اللہ۔ تو یہ اللہ پاک کی ذات جانتی ہے، تو اس چیز سے آپ بالکل نہ گھبرایا کریں۔ اگر کہیں دین سکھایا جا رہا ہے، کچھ سکھایا جا رہا ہے تو فوراً سیکھیں، اس طرف آئیں کہ ہمیں دین کا ایک موقع مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا توفیق دے رہا ہے، تو میں اس کو سیکھوں، میں اس کو سمجھوں، ٹھیک ہے نا میری پیاریوں۔ تو آپ لوگ اپنے دلوں کو اللہ کی راہ میں وقف کر کے دیکھیں، یقین کریں، کیا ہم پیسے، ہمیں کوئی سوٹ پسند آتا ہے ہم کیسے کرتے ہیں، اس کو تو میں نے لینا ہے، 10,000 کا ہے تو میں لے کر چھوڑوں گی، میں نے تو لینا ہے۔ اپنے شوہر سے فرمائش کر رہی ہوتی ہیں، اپنے باپ سے یا بھائی سے فرمائش کر رہی ہوتی ہیں مجھے یہ سوٹ چاہیے، تو کیا ہم نیکی نہیں لے سکتے؟ ہم نیکی بھی لے سکتے ہیں میری پیاریوں، تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احادیث میں فرمایا ہے کہ تم لوگ سب سے بہترین خرچ تمہارا وہ ہے، تمہارا خرچہ وہ ہے جو تم علم سیکھنے کے لیے کسی کو دو، یا تم جو ہے نا قرآن سیکھنے کے لیے ہدیہ دو، تو یہ کیا ہے، یہ سب سے بہترین خرچہ ہے، تمہارا بہترین خرچ ہے جس کو تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو اور کچھ سیکھتے ہو، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے میری پیاریوں۔ بتانے کا مقصد میرا یہ تھا، آپ لوگ دین سیکھ رہے ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا یہ علم آپ کے آگے کام آئے گا، میرا سکھایا اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں پر اثر ڈالے، اور مجھے بھی بہترین اور بھی سکھانے کی توفیق دے میری پیاریوں۔ تو میری کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے، میں آمین یا معذرت رب چاہوں گی میری العالمین۔ پیاریوں، باقی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے تو مجھے بتائیے، کچھ پوچھنا ہو تو آپ لوگ پوچھ لیجئے میری پیاریوں۔